بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللہب۔ اس کا دوسرا نام سورہ مسد بھی ہے، اور یہ قرآن حکیم کے 30ویں پارے کے اندر یہ سورت آتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تبت، یہاں جب بھی کسی حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے جو ڈبلیو کی طرح ہے، تو آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، تبت۔ اور آگے دیکھیے گا اس کے بعد جو لفظ ہے ید ابی، یہاں چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ ید ابی، ابی کو اپنے تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے۔ ابی، آگے لہب وتب، لہب وتب، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین ہے لہبن کے نیچے اور تنوین کے بعد واو ہے۔ اب یہاں ادغام کریں گے، اس کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے، لہب وتب۔ اب یہاں جو وقف ہو رہا ہے وتب، اس میں با کے اوپر تشدید ہے، تو جب بھی حرف کے اوپر تشدید ہو اور آپ وہاں پر وقف کریں تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ وہاں پہ رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وَتَبْ وَتَبْ، اور اسے ایسے آپ نے وقف نہیں کرنا، وَتَبْ وَتَبْ، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر تشدید ہے تو تشدید کا جو ہے وہ فرق نظر آنا چاہیے۔ لَهَبِ وَتَبْ، آگے ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ جی یہاں بھی جو مد ہے پہلے ما اغنى، یہاں بھی مد، اور یہ بھی مد منفصل ہے، چھوٹی مد ہے، اور آگے اغنى۔ اس لفظ کی ادائیگی میں خیال کیجیے گا کہ غین قلقلہ نہ ہو، یعنی غین کی آواز ڈبل نہ ہو۔ اغنى، اغ یہ ڈبل ہو رہی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہاں پہ قلقلہ نہ ہو، یعنی آواز ڈبل نہ ہو۔ کیسے؟ اغنى اغنى۔ اب یہاں نون کھڑی زبر نہ ہے تو اسے نو اپنے ایسے نہیں پڑھنا کہ آواز ناک میں چلی جائے، تو ناک میں جانے سے بچائیے گا، تھوڑا سا کھینچ کے، کیونکہ کھڑی زبر ہے۔ اغنى، جی آگے عنہ، عنہ، یہاں نون کے بعد ہاں حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں اظہار کیجیے گا، عنہ، اسے اکثر انہو پڑھ دیا جاتا ہے، انہو نہیں بلکہ عین ہے۔ عنہ مالہ وما کسب، وما کسب۔ اب یہاں کسب، اس کے اوپر آپ وقف کریں گے تو با آخر میں ساکن ہو جائے گا، تو اسے آپ نے کیسے قلقلہ کرنا ہے؟ کسب، بہت زیادہ سختی کے ساتھ آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، جیسے اوپر جو وتب وہاں پہ ہوا تھا تو یہاں پہ جزم پہ ہو رہا ہے، سکون پہ وقف ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ذرا قلقلہ نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ وَمَا كَسَبْ، كَسَبْ كَسَبْ۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ۔ جی اب یہ لفظ دیکھیے گا سیصلا، اس میں جو حرف صاد ہے اسے آپ نے موٹا رکھنا ہے۔ سیصلا یہ درست نہیں ہے، سیصلا، صاد کی ادائیگی میں ہے ہونٹ آپ کی گول نہ ہو، اور اس کو آپ نے خوب موٹا بھی کرنا ہے۔ جی آگے نارن کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے ذال ہے تو یہاں بھی اخفا کریں گے۔ کیسے؟ نارن ذات لہب وامرأۃ، ذات لہب، یہاں وقف بھی ہو سکتا ہے لہب، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ وامرأۃ کے اوپر وقف کریں۔ کیسے؟ ذات لہب وامرأۃ، وامرأۃ، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اکثر لوگ اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں، وامرأۃ ایسے ہو جاتا ہے، تو وامرأۃ، اسے وامرأۃ ایسے بھی نہیں پڑھنا، وامرأۃ، وامرأۃ۔ جی آگے یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب۔ اب یہاں اس کے اوپر میم کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ کریں گے، ایسے
لتلحطب، یہاں حطب کے اندر کیا کرنا ہے، اپنے تو موٹا رکھنا ہے. لیکن جو لتل ہے حملتل، اس میں تا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ حطب، اس میں تو موٹا کرنا ہے، تو وہ اتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ، کہ جو پہلے تا آتا ہے وہ بھی ساتھ ہی موٹا ہو جاتا ہے. کیسے؟ حملتل حطب. تو یہ لتل کرنا ہے آپ نے، اسے تا کو اپنے موٹا نہیں کرنا. یہ پھر سن لیجیے گا، حملتل حطب. یہاں بھی آخر میں با ہے تو وہ قلقلہ کیجیے گا. آگے لاسٹ آیت دیکھیے گا، فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا، اس میں کیا ہے جی، الف ہے آخر میں، ہا کے ساتھ الف ہے، الف مدہ تھوڑا کھینچ کے، جیدہا. آگے حبل، حب میں با قلقلہ ہوتا ہے کیونکہ با ساکن ہے، اور یہاں حبل میں ادغام ہے غنے کے ساتھ. میم مسد، یہاں بھی ادغام ہے غنے کے ساتھ، کیوں نون ساکن کے بعد میم ہے. یہاں بھی جب وقف کریں گے تو آپ قلقلہ بھی کر دیں گے ساتھ. اس سورت کو پھر سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جی سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی. آیت نمبر 3، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ جلدی بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی ساتھ ہی ادھر ہی جائے گی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. جی یہ جو ابو لہب تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا اور رشتے میں چچا لگتا تھا. یہ اور اس کی بیوی ام جمیل، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ہر لحاظ سے انہوں نے بہت تنگ کیا، اور بالخصوص جب یہ اتنے قریبی رشتہ دار تنگ کرتے ہیں تو اس وقت آدمی کو دکھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دور کے لوگ ہوتے ہیں، جو پرائے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اپنے بہت عزیز، وہ ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس وقت آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ابو لہب کی زندگی میں ہی نازل ہو گئی تھی. اب دیکھیے بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ جب ہدایت نصیب میں نہ ہو تو ابو لہب نے اپنا یہ انجام سن لیا، اس کے باوجود بھی اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملی، بلکہ وہ اپنے بغض کے اندر مزید آگے بڑھ گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ سزا جو ہے وہ اسے دنیا کے اندر سنائی ہے کہ عنقریب دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، وہ اور اس کی بیوی جو کیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور اس کے علاوہ ہر وہ طریقہ اختیار کرتی تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، یعنی زبان سے، ہاتھوں سے، ہر لحاظ سے وہ تکلیف دیتی تھی. تو بہرحال یہ سورہ لہب ہے، اور اس کا دوسرے نام سورہ مسد بھی ہے. تو امید ہے آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.